ایک سیلز مین نے ایک لڑکی کو سینڈل کی قیمت 500 روپے بتائی مگر لڑکی کے پاس صرف 300 روپے تھے، لہٰذا اس نے وہی روپے سیلز مین کو دکھائے اور کہا باقی 200 روپے کل آ کر دے دوں گی۔ سیلز مین نے روپے لے کر سینڈل کا ڈبہ لڑکی کے حوالے کر دیا، وہ چلی گئی۔ دکان کے مالک نے سیلز مین پر غصہ کرتے ہوئے کہا تم بہت بیوقوف ہو، اب وہ کبھی نہیں آئے گی، اس کے تو اچھے بھی آئیں گے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے اسے دونوں جوتے بائیں پیر کے دیے ہیں۔ صبح یہ شہر جو کبھی پڑھتا ہے یہ شہر جو کبھی پڑھتا ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ شہر جس کی لذت ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ ممکن کے اذان سے پیدا۔ ہر بندہ نہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے، نہ گورنمنٹ ہسپتال میں جانا چاہتا ہے، نہ گورنمنٹ بس میں سفر کرنا چاہتا ہے، تو پھر گورنمنٹ جاب کیوں چاہتا ہے؟ ایک کتا دوسرے سے اوئے آج کل جہاں رش ہو وہاں سے نکل جایا کرو۔ دوسرا کیوں؟ پہلا سالے اگر دھماکہ ہو گیا تو انسانوں کی موت مرے گا آپ کا یہ آغاز اختتام ہو گئی تھی، جوانی کو بڑھاپا کہہ دیا تھا، وہ بی بی آج تک ہم سے خفا ہے جسے بھولے سیاپا کہہ دیا تھا۔ میں تیرے چونٹ کے چونٹ دانت توڑ دوں گا۔ پاس کھڑا ایک مولوی بولا خان دانت تو 32 ہوتے ہیں۔ آدمی مجھے پتا تھا کہ تو بیچ میں ضرور بولے گا، تیرے بھی ملا کر بتائے ہیں۔ وہ آج بھی سردی میں مر رہی ہے فراز، میں نے ایک بار کہا تھا تم سویٹر کے بغیر کٹرینہ کیف لگتی ہو۔ پاکستان کے ایک بک سٹال پر ایک کتاب کا عنوان دیکھ کر امریکی ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کتاب کا عنوان تھا 30 دن میں ڈاکٹر بنے۔ بچہ اپنی ماں سے پٹنے کے بعد اپنے پاپا سے پاپا آپ نے کالا جادو سیکھا ہوا ہے کیا؟ پاپا نہیں تو بچہ تو پھر اتنی ظالم بلا کیسے پکڑی؟ یہ شہر جو کبھی پڑھتا ہے امراض نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ شہر جس کی لذت سے شبستہ وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ نہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ گورنمنٹ ہسپتال میں جانا چاہتے ہیں، نہ گورنمنٹ بس میں سفر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر گورنمنٹ جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ 3 آدمی آپس میں بیٹھے اپنے اپنے دکھ کی داستان سنا رہے تھے۔ پہلا آدمی بولا میں 3 سال افریقہ کے جنگلوں میں رہا ہوں۔ دوسرا آدمی بولا میں 5 سال عرب کے صحرا میں رہا ہوں۔ تیسرا آدمی دکھی آواز میں بولا میری بھی سنو، میں 20 سال اپنی بیوی کے ساتھ رہا ہوں۔ لڑکا تمہاری آنکھیں بہت حسین ہیں۔ لڑکی چھوڑو نا، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ چھوڑو نا، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ اب چھوڑو بھی، اتنی دیر سے چھوڑ ہی تو رہا ہوں۔ مجھے اپنی پڑوسن بہت پسند تھی لیکن اب نہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اب انہیں اپنے وائی فائی
پر پاسورڈ لگا دیا ہے۔ کانفیڈنس مجھ سے وہ کہتی ہے کہ تمہاری جنت بنا دوں گی۔ وہ بنانا اس کو دال چاول نہیں آتا، اور بنانا اس کو دال چاول نہیں آتے۔ کانفیڈنس دیکھ لو اس کا۔ جہاں دیکھو عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر گئے لاکھوں تیار بیٹھے ہیں برباد کر کے اپنی تعلیم لڑکیوں کے پیچھے، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں، بے روزگار بیٹھے ہیں۔ بندے دے پتر بن جاؤ، امتحان توحید نہیں یہ میں توحید نہیں نہ میں رانجھا سہی، مگر پیار ہمارا ان جیسا ہے، وہ نہ مل سکے اس دنیا میں، اب ہمارا امتحان کیا خوب ہوگا۔ بیٹا ابا جان کیا آپ اندھیرے میں لکھ سکتے ہیں؟ باپ ہاں کیوں نہیں بیٹا، تو پھر بلب بجھا کر میرے اسکول کی رپورٹ پر دستخط کر دیں۔ میں نے اپنا نام شاہد افریدی بوم بوم سے تبدیل کر کے شاہد افریدی پوں پوں رکھ لیا ہے۔ آئندہ مجھے اس نام سے لکھا اور پکارا جائے۔ جب کوئی لڑکی گھر سے بھاگنے کی دھمکی دے تو اس کو گنجا کر دیں، 5 مہینے تک بھاگنے کا نام نہیں لے گی اور اس کا بوائے فرینڈ اگر دیکھ لے تو خود بھاگ جائے گا۔ غصے کا آنا مرد ہونے کی نشانی ہے، اور غصے کو پی جانا شادی شدہ مرد ہونے کی نشانی ہے۔ ایک بیوقوف اور اس کی بیوی رات کو کوٹھے پر سو رہے تھے۔ بیوی کہنے لگی، جب ہمارے ہاں لڑکا ہوگا تو لیس کے واسطے چارپائی کہاں بچھائیں گے؟ بیوقوف بولا، تم اپنی چارپائی آدھی ادھر سرکا لو، میں تھوڑی ادھر سے سرکا لیتا ہوں۔ بیوی بولی، لڑکے کے دلہن کے واسطے بھی جگہ بنا لو، لیکن اب جو انہوں نے تھوڑی اور سرکائی تو دونوں کوٹھے سے نیچے گر گئے۔ آخر دونوں روتے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے، خدا ایسی دکھ دینے والی اولاد کسی کو نہ دے۔ ایک فقیر یہ صدا لگا رہا تھا، اللہ کے نام پر مجھے پیسے دو ورنہ میں پھر میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دوں گا اور اگلی بار تم بھی میرے ساتھ مانگ رہے ہوگے۔ شوہر بیوی کو انگریزی سکھا رہا تھا۔ بیوی دوپہر میں ڈنر لو رہی۔ پھوٹتی روشنی میرے مقدر کی سیاہ راتوں کو ایک ایسا ستارہ بخشے گا جس کی چمک تیری آنکھوں کو چند حیاتِ ہدگی
راتوں کو پھر تو سو نہ سکے گا، ہاتھ رکھے گا آنکھوں پر کبھی رو نہ سکے گا، تیری آنکھوں کو چندھایا تیری چندھا